السلام علیکم، نیوز تھراپی میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ عمران خان نے ایچ بی او کو دیے گئے انٹرویو میں امریکہ کو اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اینکر نے جب سوال کیا کہ کیا آپ امریکی حکومت کو پاکستان میں فوجی اڈے دیں گے تاکہ وہ سرحد کی دوسری طرف القاعدہ، آئیسس یا طالبان کی دہشت گردی کا جواب دے سکے۔ اب یہاں اینکر نے سیدھا سوال نہیں پوچھا کہ کیا آپ امریکہ کو فوجی اڈے دیں گے تاکہ وہ افغانستان میں جاسوسی کر سکے، لیکن پھر بھی عمران خان نے سیدھا جواب دیتے ہوئے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، بالکل بھی نہیں۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. Pakistan suffered 70,000 casualties, more than any other country, by joining the American war. We cannot afford any more military actions from our territory. We will be partners in peace, not in conflict. یہ جواب سن کر اینکر حیران رہ گیا اور اس نے کہا کیا واقعی؟ پھر عمران خان نے تفصیل سے کہا کہ پاکستان کی زمین سے افغانستان میں کسی بھی قسم کی کارروائی کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا حصہ بن کر 70,000 جانوں کا نقصان کیا اور اب ہم امریکہ کا امن میں ساتھ دیں گے، جنگ میں نہیں۔ اس جواب کے بعد عمران خان نے ٹویٹ بھی کیا اور امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے دوست بنیں گے، تمہارے غلام نہیں۔ ہم تمہاری مدد کریں گے افغانستان سے نکلنے کے لیے، لیکن تمہیں فوجی آپریشنز نہیں کرنے دیں گے۔ عمران خان نے امریکہ کو زبان سے بھی جواب دیا اور انہیں لکھ کر بھی دے دیا۔ اس رد عمل کے بعد عین ممکن ہے کہ امریکہ کی سی آئی اے یا ڈیپ اسٹیٹ عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کرے گی تاکہ وہ اپنا کوئی پپٹ لائیں جس سے وہ اپنی بات منوا سکیں، جیسے وہ پاکستان میں اپنے پپٹ حکمران لا چکے ہیں۔ Until now, the US has supported puppets. It has basically, General Musharraf was considered, a US stooge who did whatever the US wanted him to do. And then Asif Zardari was the NRO through which, this ordinance through which Asif Zardari's corruption cases were waived off and he came to power, was brokered by the US. So they wanted someone, again another puppet, which was Asif Zardari. جیسے ٹرمپ نے کئی جگہوں پر امریکی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی۔ ٹرمپ جیسا بھی تھا وہ ان سب جنگوں کو ختم کرنا چاہتا تھا جو آج تک امریکہ نے دنیا میں شروع کی، اور اس کا آغاز وہ افغانستان کی جنگ سے کرنا چاہتا تھا۔ تو امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اسے الیکشن ہروا دیا اور جو بائیڈن کی صورت میں اپنا بندہ لے آئے جو کہ ان کی ہر بات مانتا ہے۔ امریکہ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر وہ افغانستان سے نکلا تو شام کی طرح یہاں بھی روس یا چین نہ آ جائیں، جیسے شام میں امریکہ کے نکلتے ہی روس نے اپنا قبضہ جما لیا اور اب روس کے شام میں فوجی اڈے ہیں۔ اس وقت عمران خان کو چین اور روس کی خاص حمایت حاصل ہے، کیونکہ پہلے پاکستان امریکہ کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے چین ایران میں $400 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا اور پاکستان میں صرف سی پیک پر ہی کام ہو رہا ہے جو کہ مشکل سے $62 ملین ہے۔ تو چین ایران میں اتنی انویسٹمنٹ کیوں کر رہا ہے اور پاکستان میں کیوں نہیں؟ کیونکہ ایران امریکہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، سٹینڈ لیتا ہے، جبکہ پاکستان آج سے پہلے کبھی سعودی عرب سے تو کبھی امریکہ سے پریشر لے لیتا تھا، اس لیے چین نے پاکستان میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں کی۔ مگر اب عمران خان کے اس جواب کے بعد پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان بھی امریکہ کے خلاف سٹینڈ لے سکتا ہے، اور اس لیے اب پاکستان کو اور عمران خان کو چین اور روس کی کھلی حمایت حاصل ہے۔ اس سے پہلے سن 2011 میں جب امریکہ نے اسامہ بن لادن کے خلاف پاکستان میں پاکستان کو بتائے بغیر آپریشن کیا تو اوباما اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس آپریشن کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے ہمیں سخت رد عمل دیکھنے کو ملے گا، لیکن تب کے صدر زرداری کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، ہم اس آپریشن پر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر آگے اوباما کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہم انہیں بتائے بغیر پاکستان میں گھس کر آپریشن کرائے اور انہیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اوباما کو تب یقین ہو گیا تھا کہ ان کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، اور امریکی ہمارے بارے میں یہ کہتے تھے کہ پاکستانی ڈالرز کے عوض اپنی ماؤں کو بھی بیچ سکتے ہیں، اور اگر امریکہ آپ کے بارے میں ایسا سوچتا ہے تو پھر دنیا بھی آپ کے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہے، کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے اور ساری دنیا اسی کی زبان بولتی ہے۔
اس کے بعد اینکر نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ جنسی تشدد بڑھنے کی بڑی وجہ عورتوں کا پردہ نہ کرنا ہے، تو لوگوں کو لگا کہ آپ جنسی تشدد کے شکار لوگوں کو ہی الزام دے رہے ہیں کہ وہ پردہ نہیں کرتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ جنسی تشدد ہوتا ہے۔ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ You were asked about the epidemic of sexual violence and rape in Pakistan, and you acknowledged the seriousness of the problem, and you talked about Pakistan's strict laws. You were also quoted as saying that the practice of women wearing veils, quote, is to stop temptation. Not every man has willpower, you said. On increasing vulgarity, it will have consequences. And you were accused of rape victim blaming. How do you respond to that? It is such nonsense. I never said veils. This was never said. I said the concept of parda. Concept of parda is avoid temptation in the society. We don't have discos here. We don't have nightclubs. So it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point, and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. Do you think that what women wear has any effect? That's part of this temptation? If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they are robots. تو اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ یہ بالکل غلط سمجھا لوگوں نے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جرم بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور 99% کیسز تو لوگ پولیس کے پاس ترجیح نہیں کرواتے شرم کی وجہ سے، تو صرف اکیلی پولیس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پورے معاشرے کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آگے مزید کہا انہوں نے کہ پردے کا مقصد یہ ہے کہ ہوس اور فحاشی سے بچا جا سکے، اور ان کی یہ بات غلط بھی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں پردے کا نظام نہیں ہوتا تو اس میں فحاشی بڑھتی ہے اور پھر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، جیسے انڈیا میں بالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی چھوٹے کپڑے پہن کر ناچ رہی ہے اور مرد اسے لطف اندوز ہونے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، تو دیکھنے والوں کی بھی یہی مائنڈ پروگرامنگ ہوگی کہ عورت انسان نہیں، صرف ایک لطف اندوز ہونے کی چیز ہے، اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ دہلی ریپ کیپٹل بن چکا ہے۔ تو یہ سچ ہے کہ پردے سے کافی زیادہ کمی آ سکتی ہے جنسی تشدد کے واقعات میں، لیکن سکے کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ صرف عورت کا پردہ کرنے سے یہ واقعات ختم نہیں ہو سکتے، مرد کو بھی اپنی نظریں نیچے رکھنی ہوں گی، صرف تبھی ایسے واقعات مکمل طور پر ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔